السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام نازل ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے حقوق کا سلسلہ چل رہا ہے۔ ہم پچھلی درس میں پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں چند ذکر کیے تھے، تو اسی طرح آج بھی ہم پڑوسیوں کے حقوق پر کچھ احادیث کا ذکر کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام مجھ کو پڑوسیوں کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کے بارے میں تاکید کرتے رہیں، یہاں تک کہ میں خیال کیا کہ پڑوسیوں کو وراثت بنا دیں گے، یعنی پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حقدار بنا دیں گے۔ یہاں تک کہ میرا خیال ہو گیا کہ اتنی مرتبہ بار بار پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں مجھے بتایا گیا۔ تو پڑوسیوں کے حقوق بہت سارے ہم پر ہیں، ہم ان کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ جس طرح ہم اپنے ماں باپ کے حق ادا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، تو ہم بھی اس دنیا میں بسے ہوئے ہیں، محلے میں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس چند لوگوں کا بسر ہوتا ہے، وہاں لوگ رہتے ہیں، تو ان کے بھی حق ہم ادا کرنا پڑتا ہے، اس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہم بھی کیا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کرنا ہے، کہ جو ہمارے پڑوسیاں ہیں، جو سامنے آزو بازو ہیں، ان کا ہم پورا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے۔ تو ہم لوگوں کے معاملے میں بہت اللہ سے ڈریں، خاص کر ہم عورتیں اللہ سے بہت ڈریں کہ ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، ہمارے پڑوسیوں کو ہم بالکل بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ حدیثوں میں بہت تاکید آئی ہے، بہت ڈرایا گیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہ دیں، ان کو ستائیں نہ، ان کے پورے حق ادا کر دیں، چاہے وہ ہمارے حق، ہمارے حقوق ادا کرے یا نہ کرے، وہ اس بات کا خیال مت کرے، بلکہ ہم ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں یا نہیں، اس کا خیال آپ پورا رکھیں۔ آپ آئندہ سے کبھی بھی اگر الحمدللہ آپ حق ادا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اچھا معاملہ کر رہے ہیں، تو الحمدللہ، نہیں کر رہے ہیں تو اللہ کا واسطہ کہ آپ پڑوسیوں کا پورا خیال رکھیں، کبھی بھی ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی سورہ نساء میں پڑوسیوں کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، تو ہم احسان کریں، لوگوں پر احسان کریں، لوگوں پر رحم کریں، ان کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ ایک حدیث میں ذکر آتا ہے، کوئی پڑوسی آپ سے برا سلوک کریں تو صبر کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نبی، مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی کہتے ہیں تو صبر کر۔ اب دیکھیے، ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، لیکن سامنے والا ویسا نہیں رہتا، اچھے بھی رہتے ہیں لیکن برے بھی رہتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہم صبر کریں۔ کب صبر کریں؟ کب صبر کریں؟ کس معاملے میں صبر کریں؟ کیسا صبر کریں؟ یہ آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کرتا ہے تو بار بار اللہ کے نبی صبر کے بارے میں کہتے ہیں، لیکن وہ آدمی بار بار پوچھتا ہے کہ میں کیا کروں، لیکن اس کی تکلیف زیادہ ہو گئی تھی، وہ برداشت نہیں کر سک رہا تھا، اسی لیے بار بار پوچھ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اب تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تو سامان باہر ڈال دے، گھر کا سامان، ایک ٹیکنیک تھی، ایک بات تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو سامان باہر ڈال دے۔ تو وہ آدمی جاتا ہے، اپنے گھر کے سامان باہر باہر رکھ دیتا ہے، راستے میں رکھ دیتا ہے، تو لوگ آنے جانے والے پوچھتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے بھائی، کیوں آپ سامان باہر پھینکے ہوئے ہیں، کیا ہوا ہے؟ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ میرے بازو والے میرے پڑوسیاں مجھے بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تو جب وہ پڑوسی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں چل سامان لے کر جا بھائی، بس شرمندگی کی بات ہے نا، سب کو معلوم ہو گیا، لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ خراب لوگ تھے، اچھے نہیں تھے، یہ برے لوگ تھے، اسے تکلیف دے رہے تھے۔
تو کیا ہے سامان اندر رکھنے کے لیے کہے، ہم تکلیف نہیں دیں گے، بس سامان اندر رکھ دیں. تو اس طرح کا حدیث میں ذکر آتا ہے. تو ہم کیسا صبر کریں؟ آج کے معاملے میں کیا کیا معاملات چلتے ہیں؟ بچوں کا بہت جھگڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بازو کے بچے آ جاتے ہیں، مطلب جب آپ اسلم ایریا میں جب جائیں گے تو کہیں بھی سنتے ہیں، جب دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے ہیں، دعوتی کام میں جب گھومتے پھرتے ہیں، یا مدارس میں بھی سنتے ہیں، مکاتب میں بھی سنتے ہیں کہ بچے مار لیے، جھگڑ لیے، ایسا معاملہ سنتے رہتے ہیں اور دیکھتے رہتے ہیں. تو کیا ہے، جب باہر کیا ہے بچہ، چھوٹے چھوٹے بچے کھیلتے ہیں تو ایک بچے کو مار دیا، یا کہیں بچے کچھ کھیل رہے ہیں جم کر، یا بچے میں جھگڑا ہو گیا، تو جھگڑا کہاں ہوتا ہے؟ بڑے لوگوں میں ہو جاتا ہے. تو وہاں ہم صبر کریں. ہمارے پڑوسیوں کے بچے ہمارے بچوں کو مار دیے تو ہم تھوڑا صبر کر لیں، ہم بچے کو سمجھائیں، بیٹا ماں صبر کر. تو اس معاملے میں ہم صبر کریں. یا کوئی پڑوسی ہمارا آزو بازو ہے، اسے دین کی سمجھ نہیں ہے، بدسلوکی کرتا ہے، تو عورت بدسلوکی کرتی ہے، تو صبر کریں، سمجھائیں اور صبر کریں. اور ایک بہترین طریقہ ہے ان کے دلوں میں پیار پیدا کرنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ بھی حدیث میں ذکر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کو تحفے دیا کرو. پچھلی مرتبہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ تحفے پڑوسیوں کو بھیجیں. اللہ کے نبی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ذکر آتا ہے کہ یہاں تک کہ عقیر سے چھوٹی چیز بھی بھیج دیں تو اسے کیا ہے، عقیر مت جانے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو چھوٹی سی چیز کیوں نہ ہو، کچھ سالن ہو یا کچھ چیزیں عورتیں جو استعمال کرتے ہیں وہی چیزیں کیوں نہ ہو، کون سی بھی چیز آپ کے پاس آئی ہے تو وہ بھیج دیں. تو اب الحمدللہ اب ہمارے نزدیک تو چند دنوں میں عید آنے والی ہے. عید میں ہم قربانی کرتے ہیں، سب قربانی کرتے ہیں. یا آپ قربانی دے نہیں سک رہے ہیں تو کم سے کم قربانی کا گوشت آپ کے گھر میں آ گیا، آپ پکاتے ہیں تو آپ کے پڑوسیوں کو بھی بھیج دیں. پیار محبت کا معاملہ کریں. اگر قربانی دیتے ہیں تو تمام پڑوسیوں کو گوشت بانٹیں اور ان سے ہنسی کا معاملہ، پیار محبت کا معاملہ بنائے رکھیں. حدیث میں یہی ذکر آتا ہے کہ پڑوسیوں کو تحفے بھیجیں، کیونکہ تحفے دینے سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے میں پیار محبت پیدا ہوتی ہے. چھوٹا دوپٹہ ہی کیوں نہ ہو، یا بچوں کے چاکلیٹس کیوں نہ ہو، کتابیں ہوں، پینسل، کوئی بھی تحفہ. ہم ایسا نہیں کہ ہزاروں کے تحفے دیں، 5 روپے والا تحفہ بھی ہم پڑوسیوں کو دے سکتے ہیں. پیار محبت بڑھتی ہے اس سے. تو ہم کیا کریں؟ تحفے بھیجنا ایک بہت بڑا کام، اچھا کام ہے. اگر بازو بھوکے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی وہ مسلمان نہیں جو کیا ہے پیٹ بھر کر کھائے، اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. آپ کے علم میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے پڑوسیاں کیسے ہیں، کون کون کیا کیا. اتنا تو بھی چند گھروں کا تو بھی ہمیں علم ہوتا ہی ہے. اگر ہمیں معلوم ہے کہ ہم اچھا کھاتے ہیں لیکن ہمارے پڑوسی اچھا نہیں کھاتے، تو ایسا نہ کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں وہ دے رہے، ویسا نہیں. تحفے کے طور پر پیار سے اس طرح کہ ان کو احساس بھی نہ ہو کہ اس طرح ان کے گھروں میں تحفہ بھیجیں، کھانا بھیجیں، ان کے بچوں کو کھانے کے لیے کچھ چیزیں دیں. ہمارے بچے بھی کھاتے ہیں تو اس میں سے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو ان کے گھروں کو بھیجنے کی کوشش کریں. پیار محبت کو بڑھائیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی ایک حدیث ہے، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. یعنی ہمارے شر سے، ہمارے آوازوں سے، ہمارے زبان سے، ہمارے ہاتھوں سے ہمارے پڑوسی محفوظ نہیں ہو تو ہم جنت کی خواہش نہ رکھے ہوئے دل میں بیٹھے. جنت کی اگر ہم خواہش رکھتے ہیں، ہر مسلمان کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ جنت میں داخل ہو جائیں. اس دنیا، یہ فانی ہونے والی دنیا سے جا کر ہم اللہ سے جب وہاں جاتے ہیں، اللہ کے یہاں، تو ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ ہم کیا ہے، جنت میں داخل ہو جائیں. کس کا خواب نہیں ہوتا، کس کی تمنا نہیں ہوتی کہ ہم جنت میں جائیں. تو جنت کا ذکر یہاں آتا ہے. دیکھیے پڑوسیوں کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا ذکر کرتے ہیں. جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ میری اور تمام کی
حفاظت فرمائے۔ اس معاملے میں ہم اپنے پڑوسیوں کے پورے حقوق ادا کرنے والے اللہ تعالیٰ میں بنائے۔ ہم عورتیں خاص کر ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا بھی ذکر آتا ہے۔ وہ عورت بہت نمازیں پڑھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، تہجد کی نماز اٹھ کر پڑھنا ایک معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ اور پورے نمازیں ادا کرنا، نفل ادا کرنا، روزے بھی رکھ لینا، اللہ اکبر، نیک کام کرنا، لیکن اس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہیں ہے تو وہ عورت، اللہ کے نبی فوراً کہتے ہیں کہ وہ جہنمی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ اللہ اکبر۔ یہ چند دن کی دنیا ہے میری محترماؤں بہنوں، خیال رکھیں۔ آپ بھی کھا لیتے ہیں، سب وہی کھانے کی چیزیں پڑوسیوں کو بھیجیں، پیار محبت پیدا کریں۔ ان کے دل میں نفرتیں ہیں تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، زبانوں سے، ہاتھوں سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں۔ یہی دنیا چھوڑ کر ہم خبر میں جا کر سونا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اللہ سے ڈریے اپنے پڑوسیوں کے معاملے میں۔ پھر ایک عورت کا ذکر آتا ہے، اے اللہ کے نبی، نمازیں پڑھ لیتی ہے، روزے رکھ لیتی ہے اور کچھ چند صدقہ بھی کر لیتی ہے، لیکن چند کرتی ہے، کم کرتی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جنتی ہے۔ تو خیال رکھیں، جنت کو جانے کی خواہش ہے، تمنا ہے، اللہ تعالی ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرمائے۔ ہم تمام کو ان چھوٹے چھوٹے معاملے میں سب کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے اور ہمارے بچوں کو ان معاملات میں پوری خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔